الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے کرم فرما بزرگ حضرت مولانا انیس صاحب زیدہ مجدہم تقریباً پورے سال اصرار فرماتے رہے یہاں حاضری کے لیے، لیکن ارادے کے باوجود موقع نہیں مل سکا، اور آج سال کے ختم پر حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری ہوئی ہے۔ یہ حضرت کی بہت نوازش، ذرہ نوازی، کرم فرمائی ہے، محبت اور تعلق کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے تعلق اور حسن ظن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں اور خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ آپ کا یہ ادارہ قدیم زمانے سے تعلیم کے ساتھ تربیت میں ممتاز رہا ہے، اور الحمدللہ یہ تسلسل آج بھی جاری ہے، اور دعا ہے کہ آئندہ بھی جاری رہے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جب تک ہم مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہیں تو ہماری ترجیحات کچھ الگ ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ ہم اپنی جماعت میں اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوں، انجمن میں تقریر اور تحریر میں ہم ساتھیوں پر سبقت حاصل کریں، وغیرہ۔ یہ باتیں بھی اچھی ہیں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ شوق ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں جنتیوں کے سلسلے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، تنافس کی کوشش ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ مدرسے کی چہار دیواری سے باہر جائیں گے
اپنے گاؤں پہنچیں گے، شہر پہنچیں گے، گھر پہنچیں گے، تو آپ کے گھر والوں کو یا محلے والوں کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ آپ نے کس کتاب میں کتنے نمبر حاصل کیے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یا انجمن میں آپ کس درجے میں رہے، ساتھیوں میں آپ کا کیا رتبہ تھا، اس سے کوئی لوگوں کو غرض نہیں، بلکہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مدرسے سے آئے ہیں تو آپ مسجد میں نظر آتے ہیں یا نہیں، اور مسجد میں آپ صف اولی میں دکھائی دیتے ہیں یا نہیں، اور مسجد میں آپ تکبیر اولی سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس معیار پر کھرے اتریں گے تو لوگوں کی نظر میں آپ باعزت قرار پائیں گے کہ بھئی یہ اچھی تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی، کوئی جماعت سے نماز میں یہ پیچھے نہیں رہ جاتے، پابندی کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کی نظریں رہیں گی، چاہے وہ زبان سے آپ سے کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ اور اگر آپ اس معیار میں کھرے نہیں اترے اور غفلت اور لاپرواہی والی زندگی آپ نے گزارنی شروع کر دی تو آپ چاہے مدرسے میں 100 میں 100 نمبر کیوں نہ لائے ہوں، آپ کے علاقے والوں کی نظر میں آپ کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا شخص جو ایمان والا ہو اور علم کی نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اگر وہ علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ بے وقت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عمل میں، اسلام میں عقیدے کے بعد جب عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نمبر 1 پر نماز ہے، اور مردوں کے لیے نماز باجماعت ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں گی، اول وقت پڑھنا افضل ہے، لیکن مردوں کے لیے نماز صرف نماز نہیں ہے بلکہ باجماعت نماز کا حکم ہے۔ تو ہمارے ساتھ جب یہ لاحقہ لگ گیا کہ ہم طالب علم ہیں یا عالم ہیں یا متعلم ہیں یا معلم ہیں، تو ہماری ذمہ داری اوروں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم 100% نماز باجماعت کے پابند ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم جب فارغ ہوں گے جب ہوگی، نہیں، ابھی سے جب علم سے نسبت ہے، چاہے ہم درجہ حفظ میں پڑھ رہے ہوں، چاہے فارسی پڑھ رہے ہوں، چاہے عربی کے اول درجے میں پڑھ رہے ہوں، پھر بھی ہمیں اپنے ہاں جا کر کے یہ دکھلانا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم بلا عذر جماعت کی نماز نہ چھوڑیں۔ کیوں بھائی، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، جیسے مدرسے میں کرتے رہے ویسے ہی وہاں جا کے کریں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ملنے آتے ہیں جو جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت میں، چلے کی جماعت، سال کی جماعت، تو ہم ان سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جماعت کا نام اگرچہ تبلیغ یا دعوت ہے، لیکن یہ جماعت دراصل ٹریننگ ہے، مشق ہے، تمرین ہے، اور اس میں 40 دن کی جو قید ہے یہ کوئی شرعاً فرض واجب تو نہیں ہے،
لیکن یہ یہاں سے ماخوذ ہے کہ 40 دن آدمی کسی عمل پر اگر جمع رہے تو اس کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے 40 کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ کوئی فرض واجب نہیں۔ مقصود ہے عادی بنانا۔ آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے، گھر پر رہتا ہے، تو دکان کا تقاضا آ گیا، بچے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو لے جانا ہے، بیگم بیمار ہو گئی، اسے لے جانا ہے، کہیں شادی کا تقاضا آ گیا، اس کی وجہ سے آدمی چاہ کر کے بھی پابندی نہیں کر پاتا ہے گھر میں اپنے محلے میں رہتے ہوئے۔ اب اس ماحول سے اسے نکالا گیا کہ تم اب مسجد والے ماحول میں رہو، اور جماعت میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ جہاں بھی جائیں گے تو مسجد میں ٹھہریں گے، آپ لاج میں نہیں ٹھہریں گے، ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، رشتہ داری میں نہیں ٹھہریں گے۔ اب جب مسجد میں آدمی ٹھہرے گا تو جب جماعت کا وقت آئے گا تو کتنا ہی سوتا ہوا آدمی کیوں نہ ہو، اسے کھڑا ہی ہونا پڑے گا۔ بھائی اب تو مسجد ہے، یہاں سوتا کیسے رہے گا، ادھر جماعت ہو رہی ہے تو لوگ پکڑ کے اٹھا دیں گے اسے۔ اپنے ساتھ چلنے والے بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے، انہیں دیکھے گا کہ بھئی یہ تو تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، تو یہ جوان کو شرم آئے گی لیٹے ہوئے کہ بڑے میاں اٹھ گئے، میں لیٹا رہوں، چلو پڑھ لو 2 رکعت پڑھو، تو تہجد کی توفیق ہوگی، چاش اشراق کی توفیق ہوگی اور نوافل کی توفیق ہوگی، کیا کرے گا وقت یہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 دن یا 4 مہینے آپ نے ایک ماحول میں گزارے، مگر یہ کیمپ ہے، یہ مشق ہے، یہ تمرین ہے، اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے واپسی کے بعد۔ اگر آپ واپسی کے بعد اسی طرح پابند رہے نماز اور نوافل اور اذکار کے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ کا جماعت میں جانا کامیاب رہا، اور اگر گھر جا کے پھر اسی ڈھرے پہ آ گئے تو پھر وہ کامیاب نہیں رہا۔ یہی حال طلبہ کا بھی ہے۔ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک کیمپ ہے یہ آپ کا، تربیتی کیمپ ہے، یہاں اساتذہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، منتظمین نگرانی کر رہے ہیں، نظام بنا ہوا ہے، لیکن اس کا فائدہ، ثمرہ، اثر گھر جا کر کے ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، گھر کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے، محلے والوں کو نظر آنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ آیا ہے، پڑھ کر کے دیکھو جب سے آیا ہے اس کا یہ انداز ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب کا سبب بنے گا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے، چاہے ہمارا کسی درجے سے بھی تعلق ہو، یہ مدرسے کی کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری ہوگی کہ ہم مدرسے کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ پھر اس نماز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو پڑھ لی، بلکہ اس کے لیے شرطیں ہیں، نماز کے لیے شرطیں ہیں کہ آپ کا بدن پاک ہو، نجاست حسیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، رخ صحیح ہو، قبلہ، نیت ہو، یہ ساری چیزیں جب پہلے پائی جائیں گی تو اللہ اکبر شروع ہوگا۔ آپ نے علماء سے، اساتذہ سے سنا ہوگا کہ شرط کہتے ہیں شے سے پہلے پائی جانے والی چیزوں کو، رکن کہتے ہیں جو شے کے اندر پائی جانے والی ضروری چیزیں ہیں۔
تو نماز کے شرائط الگ ہیں، ارکان الگ ہیں۔ ان شرائط میں سب سے اہم شرط ہے پاکی۔ بغیر پاکی کے نماز معتبر نہیں، چاہے کتنی لمبی نماز پڑھ لو، بے وضو ٹرکھا لو، ٹرکھائی جائے گی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ پاکی شرط اول ہے، اور اس ظاہری پاکی کا اثر اندرونی حالت پر پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جو آدمی پاک صاف رہے گا اس کی صفائی کا اثر اس کے دل میں بھی ظاہر ہوگا۔ زیادہ ہی خراب ہے اگر دل تو کچھ وقت لگے گا لیکن صفائی ہو جائے گی۔ اس ظاہری صفائی سے باطنی صفائی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور باطنی صفائی کیا ہے کہ آدمی ہر برائی سے بچے اور اللہ سے ڈرے۔ یہ کیفیت نماز سے پیدا ہوتی ہے۔ عجیب تاثیر ہے اس عبادت میں، ظاہری پاکی، صفائی ستھرائی، اور پھر جب تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع ہوئی تو اب ہلنا جلنا بند، ادھر ادھر دیکھنا بند، چلنا پھرنا بند، دنیاوی بات کرنا بند۔ تصور ہے کہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، جیسے کسی بڑے کے دربار میں جا کر آدمی اٹینشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیت باندھتے ہی اللہ کے دربار میں اٹینشن ہو جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہ دیکھ سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ نماز پڑھے گا خشوع و خضوع کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اور تصور یہ ہوگا کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں ہوں، اور پابندی سے نماز پڑھے گا تو یہ کیفیت نماز کے باہر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر وہ سفر میں بھی ہوگا تو اس کی تصور میں ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گھر میں لیٹا ہوا بھی ہوگا تو بھی تصور ہوگا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور دکان پر بھی بیٹھا ہوگا، کھیت میں کام کر رہا ہوگا تو بھی یہی تصور ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ڈرے گا، ایسا کام نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے صفائی قلب، دل کی صفائی نصیب ہوگی کامل خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی بدولت، اور آدمی ہر بے حیائی کی بات سے، ہر گناہ کے مقام سے بچ جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جس کی نماز اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کی باطنی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، کچھ خرابی ہوگی رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر جو کتاب آپ پر وحی کے طور پر نازل کی گئی اس کی آپ تلاوت فرمائیے، قرآن پڑھیے۔ آپ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، حضور تو پڑھتے ہی تھے، آپ پہ تو نازل ہی ہوا قرآن، بہت شاندار پڑھتے تھے، بہترین۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ تلاوت فرماتے تھے کبھی ہمیں بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا، جی چاہتا تھا پڑھتے ہی رہے آپ۔ لمبی لمبی قرات ہوتی تھی، شاندار قرات ہوتی تھی، تو آپ تو پڑھتے ہی تھے، پھر حکم کیوں؟ حکم آپ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ۔ حفاظ کرام
جن کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت دی ہے، وہ رمضانی حافظ بن کے نہ رہیں، سال بھر زندگی بھر کے حافظ بن جائیں، مسلسل تلاوت ہو، جب موقع ملے تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اس سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تمام اکابر مشائخ اہل اللہ جن کا نام آج ہم لیتے ہیں، جب آپ ان کے حالات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں تلاوت قرآن پاک کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روز نامچے میں لکھتے ہیں، راجستھان کا سفر ہوا، 1.5-2 دن کا تھا۔ اس آنے جانے میں سہارنپور سے راجستھان آنے جانے میں 45 پارے پڑھ لیے، یعنی 1.5 قرآن پاک پڑھ لیا۔ ہم لوگوں کا جو ہے کئی مہینے میں بھی 1.5 نہیں ہو پاتا ہے، وہاں 1-1.5 دن میں 1.5 ہو گیا۔ سالوں معمول رہا رمضان المبارک میں یومیہ 30 پارے پڑھنے کا، یعنی ایک ہی پارے کو 30 مرتبہ۔ تو جب 29-30 کو مہینہ پورا ہوتا تھا تو 30 قرآن پورے ہوتے تھے حضرت کے ایک مہینے میں۔ کیا وہ کوئی فرشتے تھے؟ کیا ان کو مافوق العادت طاقت ملی تھی؟ نہیں، ہمت اور ارادہ اور محنت اور لگن کی بات ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی فلاں نے پڑھ لیا اب آئندہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، ایسے پڑھنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے تلاوت کا۔ بعض جگہ یہ دیکھا گیا کہ جو حافظ ہیں، کہیں 5 دن میں سنا دیا، کہیں 6 دن میں دم سنا دیا، کہیں 10 دن میں سنا دیا، پھر چھٹی کے جو ختم ہو گیا، بس اب تو الگ طرح کیف سے پڑھ لو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے قرآن پاک کی، خوب پڑھیے، حد سے زیادہ پڑھیے، جتنی آپ کی ہمت ہے اور زیادہ پڑھیے۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب آداب و شرائط کے ساتھ نماز بجا لائیے۔ اس میں بھی ہمیں اور آپ کو حکم ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور منکر گناہ کے کاموں سے روکتی۔ یعنی آپ اگر صحیح طرح نماز پڑھیں گے، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پابندی ہونی چاہیے اور خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جی لگنا چاہیے نماز میں، اندر سے داعیہ ہونا چاہیے۔ جب تک فرض ادا نہ کر لیں چین نہیں آنا چاہیے۔ ایسی عادت ہر مسلمان کو نماز کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کے 2 مطلب بیان ہوئے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تم تلاوت کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ فرشتوں میں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب العالمین فرشتوں میں یہ تذکرہ کریں کہ میرا فلاں بندہ جو ہے میری کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ گویا نماز بھی اسی لیے مشروع ہے تاکہ اللہ کا ذکر ہو۔ نماز میں بھی جو شان پیدا ہوئی ہے وہ ذکر خداوندی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور تلاوت تو ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ذکر کا سب سے بڑا مظہر ہے قرآن پاک۔ اس ذکر میں اٹھتے بیٹھتے ذکر ہو،
جو دعائیں پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں، الگ الگ اوقات کے لیے مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، ختم کی دعا، استنجے کو جانے کی دعا، جو ماشاءاللہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اور یاد کرائی جاتی ہیں اور ان کی مشق کرائی جاتی ہے، یہ آپ کو گھر والوں تک پہنچانی ہے، ان کو جا کر کے عادی بنانا ہے۔ ابھی ہمارا ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں نور پور ایک جگہ ہے بجنور میں، تو وہاں ہمارے دینی تعلیم بورڈ کے مکاتب چلتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ان کو دعائیں وغیرہ بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو ایک بچی اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی، گھر میں پہنچی، والدہ ایک زینے پہ چڑھنے لگی، بچی نے کہا امی رکو، والدہ متوجہ ہوئی، کیا کہ اللہ اکبر کہہ کے چڑھو، جب چڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے چڑھو۔ اسے یاد بھی نہیں تھا والدہ کو، بچی نے یاد دلایا جو پڑھ کر کے آ رہی ہے مکتب سے، کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جب چڑھو تو اللہ اکبر کہو، جب اترو تو سبحان اللہ کہو۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کام کے لیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو یاد کیا ہے، یہ امت میں عام کرنا ہے، گھر والوں تک پہنچانا ہے، ان کو بھی اس کا فیض اور فائدہ پہنچنا چاہیے، یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ بندو تم ہر وقت محتاج ہو ہمارے، ہر وقت تم نعمتوں کا شکر کرو اور ہم سے مانگو، ہم دیں گے تمہیں، ہمارے محتاج بن جاؤ۔ یہ دعا کا لب لباب ہے، دعا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ دعا کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، بہت پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر جو اللہ سے مانگتا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، دیکھو تم جو بھی کرتے ہو اچھا برا اللہ کے علم میں، اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو ایک نمونہ بن کر کے جائیں، ایک پیغام لے کر کے جائیں، اور اپنی ذات پر آنچ نہ آنے دیں۔ دیکھیے انسان پر سب سے زیادہ اثر اس کے ماحول کا پڑتا ہے۔ آپ یہاں ماحول میں ہیں ماشاءاللہ، نیکی کا ماحول ہے اور دینداری کا ماحول ہے۔ اگر آپ گھر میں چلے گئے اور وہاں آپ کو دوسرا ماحول ملا اور وہاں آپ بیٹھنے اٹھنے لگ گئے تو یہ سب اثرات منٹوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کل ہمارے محلوں کا، دیہاتوں کا ماحول بہت بہت زیادہ، یعنی یہ سمجھنا چاہیے قابل تشویش ہے۔ آپ گاؤں میں جا کر دیکھیے، چوپالے بنی ہوئی ہیں، بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ یا تو سیاسی گفتگو ہوگی، معلوم ہوگا پوری پارلیمنٹ یہیں جمی ہوئی، یا تو نوجوانوں کی پارٹی بیٹھی ہے، یا کھلاڑیوں کا ذکر ہوگا، یا فلموں کا ذکر ہوگا، اداکاروں کا، یہی ان کی دنیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں سے گاڑی آئی تھی لینے کے لیے، اور اس گاڑی میں 2 بچے تھے چھوٹے، میرا خیال میں ایک 12-13 سال کا ہوگا اور ایسے ہی دونوں ہم عمر ہوں گے، اور جہاں ہمیں جانا تھا مراد آباد سے تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ راستہ ہوگا۔ جب ہم چلے تو بچوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، اور وہ
گفتگو کیا تھی؟ تو نے فلاں فلم دیکھی ہے، پکچر دیکھی ہے، اس میں فلاں سین ایسا تھا، اس میں یہ ہوا، وہ پورے آدھے گھنٹے تک وہ اس کی کہانی سناتا رہا، اور وہ دوسرا بڑے ذوق و شوق سے ہاں ہاں اور کہ ہاں میں نے بھی دیکھی، میں نے بھی۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو جو ڈرائیور صاحب تھے وہ انہی کے بچے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ان کے بچوں کی گفتگو سن رہے تھے، ان بچوں نے کوئی اور گفتگو ہی نہیں کی، پوری توجہ، کیونکہ ان کی پرورش اسی ماحول میں ہو رہی ہے، تو یہ بچوں پہ رنگ چڑھ رہا ہے۔ اب وہ عذر معذرت کرنے لگے گا، عذر معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو جیسے ماحول میں رہیں گے وہی رنگ چڑھے گا۔ اگر ان کے سامنے سیرت کا تذکرہ ہوتا، دین کا تذکرہ ہوتا، تو یہ اس کا تذکرہ کرتے، ان کے سامنے تو اس کا نام ہی نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہی حال آج گاؤں دیہات میں، آپ جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کان لگا کے سن لیجیے۔ اب آپ اپنے گھر گئے اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے، انہی کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، بس پھر انہی کے اندر آپ رل مل جائیں گے، ان سے آپ دور رہنا پڑے گا۔ ایسی سوسائٹی سے، ایسی باتوں سے جو منکرات میں ہیں، فواحش میں ہیں، اور آج کل موبائل کا دورہ ہے، اب تو مجلسی الگ کی بھی ضرورت نہیں، وہ اکیلے ہی ساری مجلسوں پہ بھاری ہے، اور ہر طرح کے خرافات اور بے حیائی کی باتیں اس میں ہیں۔ کسی کو اس کی لت لگ جائے، اللہ بچائے، تو سارا نور نکل جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو معصیت کی چیز نہ بنایا جائے، ضرورت بقدر ضرورت برائے ضرورت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔